من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. پچھلی آیت میں ایمان والوں کی صفت ذکر ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین پر ایمان رکھتے ہیں، اور عقل میں نہ آنے والی بات بھی ہو یا ان کی عقل میں بظاہر نہ آ رہی ہو پھر بھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو بے ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں کفر ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ذکر ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے، اور یہ انسان تب کرتا ہے کہ جب انسان بڑی بڑی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا شخص کفر کر بیٹھتا ہے. اور جو شخص اچھے کردار، اچھے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے ایمان کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور ایسے مواقع پہ اس کے ایمان کو ڈگمگانے سے بچاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کرایا، تو جب واپس آئے اور لوگوں سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں تو راتوں رات بیت المقدس گیا، فلسطین گیا مکہ سے، اس زمانے میں جو 1 مہینے کا راستہ تھا، اور پھر آسمانوں پہ گیا، 7 آسمانوں سے ہو کے آیا واپس بیت المقدس، اور وہاں سے پھر مکہ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ سن کے ہی فوراً فرما گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سیر کرایا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو کافر ہو گئے، جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن ایمان ان کے دل میں مضبوط نہیں ہوا تھا، تو وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان راتوں رات آسمانوں پہ پہنچ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر اعتراض یا اس کا انکار کرنے کی وجہ انسان کے اندر خود موجود ہوتی ہے. تو ان کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ الفاسقین، بڑے نافرمان. اب ان کی کچھ صفتیں ذکر ہو رہی ہے، کچھ ان کی نشانیاں ذکر ہو رہی ہے کہ یہ الفاسقین کون لوگ ہیں، تاکہ مسلمان اپنے آپ کو ان اعمال سے، ان خصلتوں سے بچائے کہ وہ گمراہی میں مبتلا نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، یہ الفاسقین گناہگار لوگ یہ وہ ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، ما، وہ جو، امر اللہ، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بھی، اس کا، ان یوصل، یہ کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں. اولئک، یہی لوگ، ہم، یہی، الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں. الذین، وہ لوگ، فاسقین وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں. ینقضون اصل مادہ ہے نون، قاف اور ضاد، نقض.
اس کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی عربی لغت میں کھولنا، کسی رسی کو بٹنے کے بعد کھول لینا، اور اس طرح کوئی گرہ باندھ کے اس کو کھول لینا، کسی چیز کو مضبوطی سے رسی کے ساتھ یا کسی اور چیز سے باندھ کے پھر اسے کھولنا۔ قرآن کریم میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے ایمان والوں سے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ ایمان والوں تم اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جس نے رسی بٹی اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ یہ ایک مکہ میں ایک پاگل عورت تھی، دماغی توازن اس کا خراب تھا، تو وہ صبح سے شام تک رسیاں بٹتی تھی تاروں سے اور دیگر چیزوں سے، شام کو پھر دوبارہ اسے کھول لیتی تھی اور تنکا تنکا ایک ایک تار کر دیتی تھی، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتی تھی۔ وہ تو اس کا تو دماغی توازن خراب تھا، پاگل تھی۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم اس طرح نہ بننا کہ اعمال کر کر کے محنت کرو کافی ساری اور پھر کوئی ایسا عمل کر بیٹھو کہ جس سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائے۔ تو اس عورت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا نقضت، نقض اسی لفظ سے نکلا ہوا، نقضت، کہ اس عورت نے کھول دیا غزلہا، اپنی رسیوں کو۔ تو لفظی معنی ہے کسی باندھی ہوئی چیز کو یا بٹی ہوئی چیز کو کھول لینا۔ تو عہد جو ہوتا ہے، وعدہ، وہ بھی انسان جو ہے ایک طور سے دو بندے جو ہے آپس میں ایک چیز کو باندھ دیتے ہیں، ایک بات کو، ایک وعدے کو باندھ دیتے ہیں، اور وعدہ خلافی کرنے والا جو ہے اس بندھی ہوئی چیز کو کھولتا ہے۔ تو یہ ایک استعارہ ہے، ینقضون، جو کھولتے ہیں، لیکن اردو میں اس کا جو معنی بنے گا وہ توڑتے ہیں، کیونکہ وعدہ اس کے لیے اردو میں لفظ توڑنا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم یہی معنی کریں گے، لفظی معنی وہی ہے جو بتایا گیا۔ ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو۔ عہد وعدے ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ عام ہے، وعدہ صرف اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو پوچھ کے کیا جائے کہ بھئی یہ معاملہ ہم نے کرنا ہے، آپ کو منظور ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یہ وعدہ ہو گیا۔ اور عہد جو ہے وہ اس میں حکم بھی آ جاتا ہے اور نفی بھی، نہیں بھی آ جاتی ہے، کہ دوسرے سے پوچھے بغیر کہ بھئی یہ کام ہم نے کرنا ہے، منظور والی بات اس میں نہ ہو، تو یہ بات بھی اس میں آ جاتی ہے عہد میں، یعنی وعدہ بھی اس میں آ جاتا ہے اور مطلق امر بھی اس میں آ جاتا ہے، حکم دینا کسی کو۔ تو عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اور وعدہ معنی بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، اس بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا ساری انسانیت سے کہ الست بربکم، آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحوں کو نکالا اور ان کو اپنے سامنے جو ہے وہ پھیلایا اور ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہ عہد، اس وعدے کو جو توڑتے ہیں، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، اس عہد سے مراد ہے وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کی جو ہے ان کی کتابوں میں لیا تھا کہ میں ایک پیغمبر بھیجوں گا، خاتم المرسلین ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، اس پر سب نے ایمان لانا ہے۔ تو ہر پیغمبر نے بھی وعدہ کیا اور ہر پیغمبر کی امت نے، قوم نے بھی وعدہ کیا کہ ہاں ایسا پیغمبر جب آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ اور یہودی عیسائی انتظار میں تھے کہ وہ پیغمبر آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہر اللہ تعالیٰ کا حکم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے،
جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج زکوٰۃ کرو، نیکیاں کرو، اچھا کرو، سچ بولو، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عہد ہے۔ من بعد میثاقہ، من بعد بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے، میثاق پختہ ہونا ہی اس کا، میثاقہ اس کے پختہ ہونے کے، من بعد بعد وہ جو عہد ہے، وہ جو وعدہ ہے، اس کے پختہ ہونے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا پختہ ہونا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار اس کا حکم دیا، بار بار نماز کا حکم دیا ہے، یا اس پہ کثیر دلائل جو ہے قائم کیے ہیں، تو یہ ہے اس کا پختہ ہونا۔ تو ان لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان احکامات کو نہیں مانتے۔ تو ہر بے نماز شخص اس میں داخل ہے، ہر روزہ خور جو ہے اس میں داخل ہے، ہر زکوٰۃ کا منکر اس میں داخل ہے، اس طرح دیگر جو بھی عبادات یا جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا جس کام سے روکا ہے، شراب نہیں پیو، جھوٹ نہیں بولو، غیبتیں نہ کرو، چغلیاں نہ کرو، یہ ساری چیزیں، تو ان کو جو ہے ان پہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام کرنے والا آدمی بھی وہ ان وعدوں کو توڑنے والا ہے۔ اور خصوصاً یہودی عیسائی کہ انہوں نے ان فرامین کو جو ہے توڑ دیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، قطع سے نکلے قاف طا عین، قطع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قطع تعلقی اور اس طرح دیگر۔ وَيَقْطَعُونَ، اور توڑتے ہیں یا کاٹتے ہیں، ما وہ معاملات، وہ چیزیں، امر اللہ، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے، ان یہ کہ یوصلا، اسے ملایا جائے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ اس کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے اسلامی بھائی چارہ، بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے رشتہ داریاں۔ تو اسلامی بھائی چارے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا کہ مسلمان بھائی بھائی بن کر رہے، اور رشتہ داری کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور رشتہ داریاں توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں اور سزاؤں کی جو ہے دھمکی دی ہے۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے نماز میں صفوں کو ملانا، نماز میں صفوں کو توڑنے والا، ایک دوسرے سے الگ الگ کھڑا ہونے والا، وہ پھر اس زمرے میں آئے گا۔ تو پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہی اس سے مراد ہے، ہر وہ چیز جس کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، صف کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، رشتے ناتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، اور اسلامی بھائی چارہ جو ہے اس کے بھی ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جس چیز کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو یہ لوگ کاٹتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما وہ چیز، امر اللہ، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بھی اس کا، ان یہ کہ یوصلا، اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ تو یہ تین نشانیاں ذکر ہوئی ان لوگوں کی، ایک اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، جس چیز کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے نہیں ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو یہ توڑتے ہیں، اور تیسری بات کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا فساد ہو، چغلی ہو، چوری ڈکیتی ہو، قتل و غارت ہو، اور کسی مسلمان کو دھوکہ دینا ہو، تو کوئی بھی اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ ہو، لوگوں کو لڑانا آپس میں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ اولئک، اللہ تعالیٰ نتیجہ ذکر فرما رہا ہے کہ جن کے اندر یہ صفتیں ہیں، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ نقصان آخرت کا ہے، اور آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ دنیا کا نقصان اس کی تلافی انسان پھر سے کر سکتا ہے، لیکن آخرت
کہ اگر ایک انسان نے خسارہ اٹھا لیا اور آخرت کے لحاظ سے ایک انسان خسارے کا شکار ہوا تو پھر اسے دوبارہ مہلت نہیں ملنی کہ چلو دنیا میں جاؤ اور پھر سے جو ہے وہ اچھا کر کے آؤ تاکہ خسارے سے بچ سکو، اس کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کا خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے، انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں، زمین میں جو ہے خرابی اور بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، تو یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور آخرت کا خسارہ کیا ہے کہ جو جنت سے محروم ہو گیا اور جہنم جس کا ٹھکانہ بن گیا۔ تو یہ 3 صفتیں الفاسقین کی ذکر ہوئی کہ جن کے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی بلکہ ان کو جو ہے ان کے نفسوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہو۔ تو گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، پیغمبر کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی لغزشیں سرزد ہوئی ہیں، اولیاء اللہ بڑے بڑے اولیاء سے بھی ہو جاتی ہے خطائیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب بندوں کو باوجود چھوٹی موٹی غلطیوں کے تھامتا ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو ایسے بڑے بڑے اعمال اور بڑی بڑی نافرمانیاں کر بیٹھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان کی حفاظت نہیں فرماتا اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ ینقضون، جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما، وہ جو، امر اللہ، حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بھی، اس کا، ان یوصل، یہ کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔